احمدہ و اصلی و اسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں۔ آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھا جا سکتا ہے، ہم جواب کے لیے حاضر ہیں۔ جی بیٹا آگے سوال لائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ ہمیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ میرا ایک دوست عیسائی ہے، وہ مجھے دلائل سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال محمد ابراہیم کا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، وہ سارا کچھ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ مریم میں۔ تو بیت اللحم سے جب آپ واپس ہوئیں اور اپنے شہزادے کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، تو یہودی ظاہر بات ہے کہ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، دنیا کی ایک نمبر مکار قوم کا نام ہے۔ غصہ لگتا تو لگے، ان کی مکاریاں قرآن نے بیان کی، اور قرآن نے کہا کہ اللہ نے حضرت داؤد سے اور حضرت موسیٰ سے ان پر لعنت کروائی۔ تو بہرحال قرآن مجید میں ہے کہ جب بی بی واپس آ رہی تھی تو انہوں نے فوراً اشاروں کنایوں سے لوگوں کو جمع کر لیا۔ یہ جو بڑے بڑے بوڑھے یہودی تھے وہ، اور جوانوں کو بھی جمع کر لیا۔ کہنے لگے کہ اب ان پر سوال کریں۔ اب سوال کنہوں نے کیا؟ جو بڑی عمر کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا مریم دیکھو، بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہ تمہارے خاندانی عزت و وقار کے منکر ہیں، بلکہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بد کردار نہ تھی، لیکن یہ تو نے کیا کیا؟ یعنی شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ بچہ لے کے آ رہی ہو۔ تو بی بی نے اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھو۔ اب کہنے لگے کہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تیری گود میں بچہ ہے؟ تو یہ اصول ہے کہ بچہ کبھی ایک دن کی عمر میں بولنا نہیں کرتا۔ تو بی بی نے جب اشارہ کیا، ابن مریم نے ایک انگڑائی لی اور
اس انگڑائی سے جو کپڑا تھا وہ چہرہ انور سے اتر گیا. آپ نے اپنی مبارک آنکھوں کو دائیں بائیں پھیرا اور انہیں دیکھا تو جو نوجوان یہودی لڑکے تھے وہ کہنے لگے لو لگا بولنے. تو بوڑھے کہنے لگے نہیں نہیں پتر ہے نہیں بولتے ہوں. ایک دن دی عمر دے بچے نے کبھی بھلا گل کیتی ہے؟ یہ نہیں بولے گا، یہ نہیں بولے گا. پھر آپ نے تھوڑا سا اور زور لگایا، کپڑا دور ہٹا دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو فرمایا انی عبد اللہ. قرآن ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا سنا میری ماں پر الزام لگانے والوں. قالا ابن مریم کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور سنو آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بن کر تشریف لایا ہوں. 3 باتوں کا اعلان کیا. نمبر 1 اپنی حیثیت بتائی، میں کیا ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، عبد اللہ ہوں. قرآن نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسرا میں آیا ہوں تو میں کتاب لے کر آیا ہوں انجیل، اور میں آیا ہوں تو میں نبی بن کر آیا ہوں. 3 باتوں کا اعلان کیا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، ابن مریم صاحب کتاب ہیں، اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی تھی. اس کے علاوہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں. ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں. پچھلے 1400 سال میں کوئی ایک مرحلہ بھی الحمدللہ ہم پر ایسا نہیں آیا کہ جب کبھی ہم نے ان کی والدہ صدیقہ پر کوئی ہلکا کلمہ کہہ دیا ہو یا ان پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ہلکا کلمہ کہا ہو. آج تک اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ہمارا عقیدہ بڑا زبردست ہے. ہم انہیں ابن اللہ نہیں کہتے بلکہ عبداللہ کہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تفصیلات اکابر نے بیان فرمائی ہوئی ہیں. محمد ابراہیم صاحب آپ کے سوال کا جتنا جواب دینا مناسب سمجھتا تھا وہ میں نے دے دیا ہے. باقی جمعہ کا خطبہ جو تھا میرا، اسے پتہ نہیں انہوں نے ڈالا کہ نہیں ڈالا یوٹیوب پہ یا اس پہ اس کو کیا کہتے ہیں فیس بک پہ، مجھے نہیں پتا. وہ جب ڈالیں گے اگر یہ تو سماعت فرما لیجئے گا، انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا. ابراہیم ہم انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اللہ ہے، انبیاء ہیں. اللہ خالق ہے اور انبیاء کرام اس کی مخلوق ہیں بڑے عزتوں والے. اور انبیاء میں سب سے زیادہ عزت کے مالک سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا عیسیٰ اس سے کہیے کہ ہوش سے بات کرے، ایسے خام خواہ میں کہیں دائیں بائیں لڑک نہ جائے. لڑتے نہیں کسی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال رانا افضال حسین کا ہے. حضور کیا اقامت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اقامت کہنا سنت ہے، اور اگر اقامت کے بغیر بھی نماز کسی نے پڑھی تو نماز ہو جائے گی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال بھی رانا افضال کا ہے. حضور قضائے عمری کا طریقہ بتا دیں. جواب یہ ہے کہ قضاء عمری میرے نزدیک کوئی نماز نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جائیں. ہاں البتہ نوافل ادا کرتے رہیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، اس طرح ثابت ہے. لیکن قضاء عمری کا مطلب ہے کہ آپ نماز کے قضا شدہ فرضوں کو ادا فرمائیں جتنا ہو سکے تاکہ آپ کی نمازوں کی قضا ہو جائے. وعلیکم السلام. یہ سوال رانا اشفاق احمد کا ہے. حضور نکاح کے لیے عورت کی رضا ضروری ہے؟ آج کے دور میں مقتضائے حال کے مطابق جواب یہ ہے کہ عورت کی رضا نہیں ہوگی تو نکاح کس کا کرو گے؟ پہلے وہ اپنی رضا کا اظہار کرے گی کہ اس نوجوان سے، اس مرد سے میرا نکاح کر دو، میں اجازت دیتی ہوں، اسے کہتے ہیں ایجاب. تو پھر عالم ربانی یعنی نکاح خان قبول کروائے گا اس لڑکے سے جس سے نکاح کیا جانا ہے. لہذا ایجاب ضروری ہے، اس کے بغیر قبول ممکن نہیں ہے. لہذا
جواب اتنا ہی کافی ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال امتیاز احمد کا ہے۔ حضور اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں، ہر وقت گناہ پر ابھارتا ہے۔ کوئی بات نہیں، پتہ تو چلانا کہ آپ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ اور یہ بڑا بے ایمان ہے، آتا ہی وہاں ہے جہاں خزانہ نظر آئے، جہاں خزانہ نہ ہو کبھی اس نے ڈاکہ ڈالا ہی نہیں، بڑا مکار ہے۔ لہذا آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرما لے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ امتیاز صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال شفقت نذیر کا ہے۔ حضور اگر ایک انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ دوسرے سے معافی بھی مانگ لے لیکن وہ آگے سے اور باتیں کرے، معاف نہ کرے، تو اسلام اس پر کیا حکم دیتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب کوئی معافی مانگ لے تو معاف کر دینا چاہیے، یہی مومن کا طریقہ ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ کوئی معافی مانگے اس کو معاف نہ کیا جائے؟ بڑا ظلم ہے، ہرگز اس کو فقیر پسند نہیں رکھتا۔ معافی اپنے اوپر دیکھیں نا ذرا کہ اللہ کی کیسی کیسی نافرمانیاں کی ہیں، تو کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ معافی مانگتے ہو نا۔ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ جا دفعہ ہو، میں تجھے معاف نہیں کرتا؟ اللہ کی سنت یہ ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی یہی سنت ہے کہ معاف کر دیا جائے اور اپنے دل کو صاف کر لیا جائے۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط ہے، صحیح نہیں کر رہا، اور کھلے لفظوں میں کہتا ہوں مجھے کون سی کسی کی کوئی باک ہے۔ یہ لیجیے بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال رانا اظہر حسین کا ہے۔ حضور ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ جب وہ اپنے سسرال جائے گا، اگر میں اپنے سسرال جاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب اس کے سالے کی شادی ہے۔ بہت سارے علماء کرام مفتیان اعظام سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں جائے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ رانا صاحب بات یہ ہے بیٹے کہ یہ سوال آج سے 15 سے 20 سال ہو گئے میرے پاس آیا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سوال و جواب کی نشست میں، بلکہ کچھ لوگ تھے جو آئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے علماء سے پوچھا، وہ کہتے ہیں وہ جائے گا سسرال تو اس کی بیوی پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ تو میں نے کہا مجھے موقع دیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں ہم اگلی جمعرات کو آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آ گئے جی۔ اب میں نے کہا جناب آپ ایسے کریں، کسی دیندار ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سمجھدار اس سے کہیں کہ ان کو نہ کوئی ایسی دوائی دے دیں جس سے یہ سو جائیں، اور اسی حالت میں ان کو آپ ان کے سسرال لے جائیں۔ جب ان کو ہوش آئے تو یہ اپنے سسرال والے گھر میں ہوں، اور جب یہ پوچھیں گے کہ میں کہاں ہوں تو اسے بتانا کہ تم اپنے سسرال میں ہو۔ اور جب اسے یاد آئے کہ اوہ یہ کیا ہوا، میں نے تو یہ قسم کھائی تھی، اسے کہیں کہ بات یہ ہے کہ تم یہاں آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہو، اور جب اس کو یہ کہو گے لائے گئے ہو تو اس کی بیگم پر طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ مجھے علماء کی طرف سے بھی رابطے کیے گئے اور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس اس کا قرینہ موجود ہے، اور میں نے یہ اس کو اس قرینے پر قیاس کر لیا ہے، لہذا آپ بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر نے ان کو دلائل سے بتا دیا کہ اس نے قسم کھائی تھی اگر میں جاؤں تو وہ تو گیا نہیں، اس کو لایا گیا، جب وہ وہاں گیا اسے پتہ نہیں وہ کہاں آیا، جب ہوش آیا تو تب کی بات ہے، لہذا اب طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد بعض علماء نے کہا تھا
کہ مفتی صاحب آپ یہ کیسے حل کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں، اور میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ کے فیض سے یہ مسائل حل کر دیتا ہوں، لہذا اگر یوں لے جایا جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ لائیے بیٹھے، اور سوال آگے جی آئیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال شہزاد اتاری کا ہے۔ حضور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے نمازیوں کو سلام کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے اس وقت نمازیوں کو سلام کرنے سے احتراز کیا جائے، ڈسٹربنس پیدا ہوگی۔ اگر کسی نے کر دیا سلام تو جو نماز سے باہر ہیں اور متوجہ ہیں ادھر، وہ چپ کر کے آہستہ سے جواب دے دیں۔ جی لیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ابراہیم کا ہے۔ حضور اس سال امت مسلمہ کا حال بدل جائے، دعا فرما دیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں سال جو آنے والا سال ہے، میں کہتا ہوں یہ جو دن باقی ہیں انہی میں امت مسلمہ کا حال بدل جائے اور ساری امت کا رخ مدینہ طیبہ کی جانب ہو جائے، کیونکہ مدینہ طیبہ کو رخ ہوا اللہ کی جانب ہی رخ ہوگا، کیونکہ رب کا در کوئی نہیں، رب کا در مصطفیٰ ہی رب کا در ہے یقیناً۔ لہذا اللہ کرے اس امت کو وحدت نصیب ہو جائے، وحدت نصیب ہو جائے، وحدت نصیب ہو جائے۔ جتنا ہم نے وقت ضائع کی ہے، اپنی انرجی ویسٹ کی ہے، ادھر سے ایک موقف آتا ہے، ایک عالم دین یہ کہتے ہیں، دوسرا اس کا رد کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ اور یقین کریں علماء کرام، یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، حضور آپ نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا۔ آپ یہ کون سی تحقیق کر رہے ہیں کہ جس میں ایک طبقہ جو شراب پیتا ہے، جو اور گناہ کرتا ہے ڈیش ڈیش ڈیش، وہ آپ دونوں کو جب سنتا ہے کہتا ہے اے ٹھیک ہے، یعنی یہ آپس میں لڑیں اور ہمارا کام چلتا رہے۔ یعنی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو لوگوں کا حق مارتا ہے یہ ظلم ہے، تو بد زبانی کرتا ہے یہ ظلم ہے، تو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے یہ ظلم ہے، تو لوگوں پر ناحق زیادتی کرتا ہے یہ ظلم ہے، کبھی نہیں کہا۔ ہاں یہ کہ تم یہ کہتے ہو اور لہذا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ بندہ پوچھے کہ اللہ کے بندے یہ تو بتا کہ تیرے اس قول سے کیا امت میں وحدت پیدا ہو رہی ہے یا امت میں تفریق پیدا ہو رہی ہے؟ وہ افراد، وہ احباب امت کے، وہ لوگ، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے جو دین کی طرف مائل ہیں، اور وہ لوگ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اتھے سے مولوی لڑتے پے نے لہذا اسی چنگے ہیں۔ وہ چنگے کی ہیں؟ بس وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ میں منمانیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، تھوڑی سی اللہ نے مجھے عقل عطا فرمائی ہوئی ہے، لہذا میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ آپ ٹھیک کیجئے، امت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مولوی ٹھیک ہو گئے، پیر ٹھیک ہو گئے، یہ مولوی پیر ایک طبقہ اور پولیس دوسرا طبقہ، یہ دو طبقے ٹھیک کر دو، باقی سارا معاملہ این ٹھیک ٹھاک ہے۔ برا لگے کسی کو تو مرضی کہتا پھر، امت کا حال انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا۔ تو آپ ٹھیک کیجئے نا، آپ کام کیجئے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ارسلان کی طرف سے آیا ہے۔ حضور کیا جھینگا مچھلی کھانا جائز ہے؟ بھائی جھینگا جو ہے نا، اس پر مچھلی کا اطلاق تو ہو گیا بعد وجہ سے، لیکن وہ مچھلی ہے نہیں، وہ ایک کیڑا ہے پانی کا۔ لہذا تحقیق یہ ہے کہ جھینگا مچھلی کھانے سے احتراز کیا جائے۔ میں نے ترمذی کی شرح فیض النبی میں اس پر تحقیق کر دیا، پراؤنس پر، وہ آپ پڑھ لیں، اس مقام سے نکال کے الحمدللہ آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ میں جھینگا مچھلی کو مچھلی نہیں مانتا، زیادہ احتراز کیا جائے۔ میری صحت کے لیے دعا کر دیں، اللہ بیٹے تجھے صحت عطا فرمائے، تجھے 100 سال لمبی عمر عطا کرے، صحت و توانائی والی، اللہ تیری خیر کرے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد انصار احمد کا ہے۔ حضور آپ کو دیکھ کر
یقین فرمائیں میری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ شکریہ آپ کا، آپ کی دعاؤں سے تو میں جی رہا ہوں، آپ کی دعاؤں سے تو میں جی رہا ہوں۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ، میں نے کہا جی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اور کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ اللہ کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سلامت رکھ، میں سلامت ہوں، ورنہ من آنم کے من دانم۔ سچی بات یہی ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں الحمدللہ چلا جا رہا ہوں، اور اللہ کا یہ فضل ہے۔ اگلے دن نوجوان کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو لائے، نوجوانوں کو لائے کہ آئیں آپ کو حضرت کی تقریر بھی سنوائیں اور ملاقات بھی کروائیں۔ تو وہ آواز آپ کی وہاں آ رہی تھی جہاں بیٹھے تھے، آپ کی وہاں صورت نہیں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا یار تم کہتے ہو کہ بوڑھا آدمی ہے، یہ تو کوئی 18-20 سال کا لڑکا بول رہا ہے۔ جب ہم سامنے لائے تو کہنے لگے، حیران ہو گئے دیکھ کر کہ یہ عمر اور یہ آواز۔ میں نے کہا بیٹے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے آقا مولا کی عنایت ہے، یہ میرے غوث الورا کا عطیہ ہے کہ مجھ پہ ظاہر ہے کہ بڑھاپا تو آیا لیکن میری آواز پر اللہ نے بڑھاپا نہیں آنے دیا۔ یہ عنایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے تصدق میں مجھ پر، یہ میرے غوث الورا کی نگاہ فیض ہے، اس کا یہ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ شکریہ جی آپ کی دعاؤں پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وعلیکم السلام۔ اشفاق احمد کا سوال ہے یہ، حضور مولانا روم علیہ رحمت کی حکایت بیان کر دیں۔ جی جناب، یہ رکھیں بیٹا، حکایات وہاں ہوں گی، ذرا میرے سامنے رکھ دو، میں ایک نظر دیکھ کے نا پھر میں بیان کر دیتا ہوں۔ آج مجھے خیال آ رہا تھا میں دیکھ لوں، لیکن میری مصروفیات نے مجھے وقت نہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد اکبر رضا کا ہے، بھارت سے، انڈیا سے ہے۔ کہتے ہیں حضور بکر کے پاس صرف حرام کی رقم ہے، جسے جیسے جوئے کی کمائی، شراب کی کمائی، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں، اور بکر مسجد میں چندہ دینا چاہتا ہے، کیا شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ مال کسی کو ہبہ کر دے، کسی کو دے دے، اور جس کو دے گا وہ مسجد کو چندہ دے دے، بئی صورت وہ اس چندہ دے سکتا ہے، چونکہ اس نے تو نہیں دیا نا، وہ تو اب کسی اور کو دے دیا، تملیغ کسی اور کی ہو گئی، تو کسی اور نے اپنی تملیغ سے دے دیا۔ یہ بھی ایک صورت ہے ہیلے کی، ورنہ صحیح یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اس مال میں سے مسجد کو چندہ نہ ہی دیا جائے۔ یہ ایک صورت ہے ہیلے کی، اور میں نے ذکر کر دی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بیٹا کس کا ہے؟ یہ سوال زیبا ناز صاحبہ کا ہے۔ حضور نہریزہ نام کا مطلب بتا دیں آپ۔ پاک باس، عالی ظرف اور انتہائی عقل مند اور دین اسلام کی خوب خدمت کرنے والی نہریزہ، یہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم ہیں، اور جناب جو تھے جی غیاث الدین بلبن کی صاحبزادی تھی، جی بڑی پاک بہت بی بی تھی۔ جب یہ جوان ہوئیں، بڑی ہوئی، تو غیاث الدین بلبن رحمہ اللہ جو ہے وہ رشتے کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری سلطنت کے گورنروں کو خطوط لکھے کہ بھئی آپ کے ہاں، آپ کے صوبے میں کوئی ایسا لڑکا ہو جو میری بیٹی کے لیے آپ سمجھتے ہو کہ یہ اس معیار کا ہے، تو مجھے بتائیے، میں نے اپنی شہزادی کا رشتہ کرنا ہے۔ اور تو گورنروں کی طرف سے جواب نہیں آیا، یہ اجودن کے گورنر سے جواب آیا، پاک پتن کے گورنر سے، اجودن اس کا پرانا نام ہے۔ اس نے کہا جی اگر آپ تشریف لائیں تو دیکھ لیں آ کر، میری نظر میں ایک نوجوان ہے جو اس معیار پر آتا ہے۔ چنانچہ غیاث الدین بلبن اجودن پاک پتن آئے اور لے جایا گیا آپ کو۔ اس وقت حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ظہر شباب. اور آپ کو پتہ کہ حضرت بڑے خوبصورت تھے، قد مبارک 6 فٹ اور ناک مبارک تیکھی، رنگ مبارک گورا، رخساروں پر سرخی، موٹی موٹی آنکھیں، اور جناب کمال درجے کا چوڑا سینہ. کیا کہنا، مرد ہو تو ایسا ہو. کمال حسن اللہ نے عطا کیا ہوا تھا فرید الدین گنج شکر کو، اور پھر اوپر سے عالم. اللہ اکبر، کیا کہنا. جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اللہ نے تمہیں ایسے اولیاء عطا کیے، اللہ نے تمہارے قائد اور رہنما ایسے لوگ بنائے کہ جن کے چہرے دیکھ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو غیاث الدین بلبن آئے، لے جایا گیا مدرس میں، حضرت نے درس دیا، دعا فرمائی. یہ انداز دیکھ کر غیاث الدین بلبن متاثر ہوئے اور گورنر کو کہہ گئے، اس نوجوان کو کہہ دینا کہ تم ہمیں پسند ہو، ہم آپ کو اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں. بہرحال گورنر نے حضرت بابا فرید حسن جمال کے مرکہ کہہ دیا. وہ غیاث الدین بلبن شاہ ہندوستان سلطان ہند، آپ کو مبارک، انہوں نے آپ کو پسند کر لیا ہے کہ وہ آپ کو اپنا داماد بنائیں. بابا صاحب بجائے اس کے کہ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چھلانگے مارتے کہ میں بادشاہ کا داماد بن جاؤں گا، محلات شاہی میں میرا عمل دخل ہو جائے گا. بابا صاحب نے کہا کہ انہیں کہہ دیں رشتہ تو مجھے منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے، اگر وہ میری شرط مان لیں تو میں تیار ہوں. تو پوچھا شرط. حضرت نے فرمایا کہ نہریزہ کو اپنے باپ کے محلات شاہی سے نکل کر میری اس مسجد و مدرسے کے ماحول میں آنا ہوگا. اگر اس کو یہ پسند ہے تو میں تیار ہوں، اگر اسے یہ پسند نہیں تو پھر نہیں. بہرحال یہ بات کہہ دی گئی غیاث الدین بلبن رحمہ اللہ کو. وہ واپس آئے دلی تو آ کر بیگم صاحبہ کو بلایا. ہاں جی، آپ گئے تھے دیکھنے کے لیے لڑکا. بیگم صاحبہ لڑکا تو کمال کا ہے، حسن و جمال کمال کا ہے، کیا کہنا. تو بیگم میں نے تو اسے دیکھ کر کہہ دیا گورنر کو اپنے کو، اسے کہہ دو کہ یہ ہمیں پسند ہے. لیکن اس نے آگے سے شرط لگا دی کہ ہماری ایک شرط ہے، اگر وہ منظور ہو جائے تو میں شادی کر لوں گا. تو بیگم یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. اسے نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. اسے چاہیے تھا کہ وہ ہاں کر دیتا، شرط کیوں لگائی. بیگم نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، اس لڑکے کو شرط نہیں لگانی چاہیے تھی، میں بھی آپ سے اتفاق کرتی ہوں. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھی تو بی بی نہریزہ دروازے کے قریب سے کہیں گزر رہی تھی. وہ گزرتی رک گئی، بات انہوں نے بھی سن لی. دروازہ کھول کے تو کہا کہ میں آ سکتی ہوں بابا اندر؟ اماں جان میں اندر آ سکتی ہوں؟ کہ بیٹا نہیں، تمہارے متعلق بات نہیں ہے، تمہارے کام نہیں. ماں جی میں نے بات سن لی ہے، بابا میں آ سکتی ہوں؟ باپ نے مان کہا چلو بیٹے آ جاؤ. کہاں جی پھر بات دہرائیں، کیا ہے بتایا کہ یہ معاملہ. بی بی نہریزہ نے کہا کہ بابا جان جو یہ بات سن کر کہ بادشاہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کر رہا ہے، آگے سے شرط لگاتا ہے، یہ دیکھیں وہ خود کیا چیز ہوگا. میں آپ سے عرض کرتی ہوں اب اسے پیغام بھیج دیں کہ ہمیں اس کی شرط منظور ہے اور آپ اسے قبول کر لیں. باہر نو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا نکاح غیاث الدین بلبن کی شہزادی نہریزہ بی بی سے ہو گیا. رخصت ہو کر وہ پاک پتن آ گئی. شرط انہیں بتا دی گئی تھی کہ میں تمہارے باپ کے محلات شاہی میں آ کر قیام نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں میری مسجد اور مدرسے میں آنا ہوگا. اگر یہ تجھے پسند ہے تو میں تیار ہوں. بہرحال وہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں تیار ہوں، آ گئی. مختصر یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ایک دن حضرت فرید الدین گنج شکر نے پوچھا نہریزہ تم آ تو گئی، یہ بتاؤ کہ فرق کیا محسوس کیا؟ بی بی نے کہا جہاں تک مال و زر کا تعلق ہے وہ میرے والد گرامی کے محلات میں زیادہ تھا، ظاہری تعیش وہاں زیادہ تھی، خدمات سر انجام دینے والیاں اور والے وہاں زیادہ تھے، ظاہری عزت اور شان و شوکت وہاں زیادہ تھی، اور وہاں گنوائی انہوں نے وہ خوبیاں اور وہ نعمتیں اللہ کی جو ان کے ہاں تھیں. تو بابا رحمت اللہ علیہ کا یعنی حضرت فرید الدین گنج شکر کا چہرہ تھوڑا اترنے لگا.
کہا نریزہ کیا کری؟ فرمایا کہ پوچھا تو فرید آپ نے تھا نا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو آ گئی تھی، بس آپ کی شرط کو منظور کر کے یہاں آ گئی تھی، اب سننے کی طاقت پیدا کرے۔ تو بابا صاحب نے کہا نہیں نہیں، میں سن تو رہا ہوں، اور میں نے تجھے کیا کہہ دیا؟ کہا فرید پوری بات سن، یہ ساری چیزیں وہاں زیادہ تھیں، لیکن اللہ کی جلالت کی قسم، جو سکون تیرے اس حجرے میں اور تیری اس مسجد مدرسے کے ماحول میں آ کر میں نے پایا ہے، وہ میرے باپ کے محلات شاہی میں نہیں تھا۔ یہ تھا معیار ہمارے اکابر کا نکاح کرنے کا۔ لڑکے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے پاس مال و زر کتنا ہے اور اقتدار و حکومت کا کون سا شعبہ اس کے پاس ہے، وہ دیکھتے تھے کہ لڑکا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کتنا بڑا خادم ہے۔ اب بھی اپنا یہ معیار بناؤ۔ یہ معیار تھا ہمارے اکابر کا، اور بی بی نہریزہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئیں۔ اللہ اللہ، اس خاندان کے بارے میں بات کرتا چلا جاؤں تو 10 گھنٹے کرتا رہوں۔ فرید الدین گنج شکر کی عظمت کو سلام، اور نہریزہ بی بی کی عظمت کو بھی سلام۔ الحمدللہ میں نے بھی کئی بچیوں کے نام نہریزہ رکھے ہیں، یہاں تک کہ اپنی پوتی کا نام بھی نہریزہ رکھا ہے۔ یہ لیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال احمد رضا کمبو کا ہے۔ حضور اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا علاج کروائیں، اور میں علاج بتا دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آج سے کوئی 20 سال پہلے یہ سوال پنجاب یونیورسٹی کے ایک نوجوان نے مجھ سے کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ علاج تعلیم کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا مرض ہو، قطرہ آتا ہو، تو نیچے وہ اس دور کا لنگوٹ اور اس دور کا انڈر ویئر پہنے، اور جب استنجا کر کے اٹھنے لگے ایک چھینٹا پانی کا اپنے انڈر ویئر کے اندر مار دے چھینٹا، اور پھر انڈر ویئر اوپر چڑھا لے۔ جب اس سے یہ محسوس ہو کہ شاید قطرہ آیا ہے تو یہ گمان کرے کہ یہ وہ تری ہے جو میں نے چھینٹا خود اپنے انڈر ویئر میں مارا تھا، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں نے وہ تعلیم کیا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آپ کی مسجد مبارک میں کھڑے ہو کر، تو تقریباً 1 ماہ کے بعد اس نوجوان نے مجھے لکھ کر دیا، حضرت میں نے اس پر عمل کیا ہے، الحمدللہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے اور میں بڑا مطمئن ہوں، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ بیٹے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے محبوب نے ہر چیز کا علاج بتا رکھا ہے۔ اللہ ہمارے آقا مولا پر کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے، اور اللہ شہزادے آپ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال قاری رضوان کا ہے۔ حضور امام اقامت کہتے ہوئے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے اقامت کہہ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ امام اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن منہ اس کا اقامت کہتے وقت قبلہ ہی کی جانب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اقامت کہی اور خود ہی آپ نے نماز پڑھائی۔ کہیں سیر پر نکلے ہوئے تھے امام محمد رضا خان قادری محدث بریلوی ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے وہاں وہ بطور تعلیم فرمایا کہ آج اقامت بھی ہم کہیں گے، آج وہ نماز بھی ہم کرائیں گے۔ چنانچہ بلکہ بعض روایات میں میری نظر سے یہ بھی گزرا کہ اذان بھی آپ نے خود پڑھی، اقامت بھی خود کہی اور جماعت بھی خود کروائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اذان بطور مؤذن پڑھنا تو ثابت نہیں ہے، بطور تعلیم اذان پڑھنا یہ ثابت ہے۔ تو منہ وہ اقامت کہتے وقت امام صاحب کا قبلے کی طرف ہی ہوگا۔ امام خود ہی اقامت کہہ سکتا ہے اور خود ہی جماعت کروا سکتا ہے۔ جی اور سوال ہیں؟ لائیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال وحید الرحمان کا ہے۔ حضور یہ بیٹے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا آپ نے؟ گولی سے شکار کیا اور شکار کے پاس جانے سے پہلے وہ مر گیا، چھری پھیرنے کا موقع نہیں ملا، کیا اس شکار کا گوشت حلال ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے چھری پھیری، جب آپ نے دیکھا کہ یہ
مر گیا ہوا بازار، چھری پھیری اور اس کے شارک سے خون بہ نکلا، تو اغلب گمان یہ ہے کہ یہ حلال ہی ہے، اور گولی لگنے سے وہ جب تکبیر ساتھ پڑھ دی گئی، بعد میں چھری پھیر دی، تو یہ حلال ہی رہے گا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، لیکن اس میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ جی لائیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال جاوید اقبال کا ہے۔ حضور، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور 2 سال تک رجوع نہیں کیا اور باقی طلاقیں نہیں دے رہا، اور لڑکی والوں نے عدالت میں بتایا تو جج صاحب نے جدائی کروا دی، کیا ٹھیک ہے؟ جی، جج صاحب نے جدائی کروا دی اور یہ طلاق واقع ہوئی، لیکن اس کا حکم طلاق بائنہ کا ہوگا۔ اگر اب بھی لڑکی مان جائے اور لڑکا بھی تیار ہو تو ان میں تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ جی جی جی۔ عدالت کی طلاق خلا جو ہے یہ قائم مقام طلاق بائنہ کے ہوتا ہے، طلاق مغلظہ کے قائم مقام نہیں ہوتا۔ اسلام بڑا عظیم دین ہے۔ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، از کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ سوال آکاش علی کاوش علی کا ہے۔ حضور، اپنی طبیعت بھی بتا دیں اور میرے لیے دعا بھی فرما دیں، اور قبلہ امیر المجاہدین کی کوئی بات سنا دیں۔ ارے بیٹا کیا کہتے ہو، سناؤ؟ وہ اپنی بات ایسی چھوڑ گیا ہے، قیامت تک کے لیے وہ بات کوئی نہیں بھولے گا۔ دیکھیں، ابھی یہ کچھ دنوں کی بات ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا شہزادہ، عمر میں بڑے تھے اپنے بھائیوں میں، فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا۔ تو بڑا جنازہ ہوا، میں بھی حاضر تھا جنازے میں، اور بھی علماء کا بہت بڑا اجتماع تھا۔ واقعی علماء اور مشائخ کا اجتماع جو سعادت صاحب رحمہ اللہ کے جنازے میں تھا، وہ قابل داد تھا، وہ قابل داد تھا، وہ قابل داد تھا، وہ قابل داد تھا۔ اور میں بھی حاضر تھا، اجتماع بھی بہت بڑا تھا، بہی اعتبار کہ اس میں علماء اور مشائخ زیادہ تھے، واقعی وہ قابل داد جنازہ تھا۔ لیکن بیٹا، جو جنازہ خادم حسین رضوی کا ہوا، وہ جنازہ صدیوں تک شاید دوبارہ کوئی آنکھ نہ دیکھنے پائے، اتنا بڑا جنازہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے، وہ سنو، وڈے جنازے حکومت نال نہیں ہوندے، وڈے جنازے روپے پیسے نال نہیں ہوندے، وڈے جنازے اللہ رسول دے فضل نال ہوندے نے، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی تے پیرا دے نال ہوندے نے، اور وہ یہ قول سچا ثابت ہوا، اور وہ میں ان کو بڑا قریب سے جانتا ہوں، میرے وہ کلاس فیلو بھی تھے، عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے وہ، لیکن بڑا مستقل مزاج مرد تھا، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں گیا تھا ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، اور میں سعد حسین رضوی کو کہہ آیا تھا، بیٹے جب تک میں زندہ ہوں نا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے باپ کا ایسا کردار ہے کہ مجھے دور دور تک ایسا کردار نظر نہیں آتا۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ان کی جماعت کو ترقی اور غلبہ عطا فرمائے۔ دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کاوش علی تجھے برکت عطا فرمائے۔ تو نے مجھے اس مرد کی یاد کرائی جس مرد کا سب کچھ رسول اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یقین کریں، جس انداز سے اس بندے نے جد و جہد کی ہے، وہ انداز واقعی قابل داد ہے۔ بنا کردند خوش رسم بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاکتی نترا۔ جی بیٹے، اور بھی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ یہ سوال احمد رضا کمبو کا ہے۔ حضور، نالین پاک پر اکثر درود لکھا ہوتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی، میں نے مدتوں پہلے نالین پاک کا نقشہ بنا کر
دعوت اسلامی نے فیضان سنت چھاپی تھی، تو میں نے مولانا کو خط لکھا تھا کہ یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اوپر سے درود پاک ہٹا دیں، نارائن شریف کو لگائیں بے شک، لیکن نارائن شریفہ پر درود پاک نہ لگائیں، اگرچہ اس کے جواز کی جانب بھی دلائل موجود ہیں لیکن نہ لگائیں۔ الحمدللہ انہوں نے ہٹا دیا تھا۔ تو نارائن پاک پر درود پاک لکھنے سے نہ لکھنا ہی بہتر ہے، لکھنے سے نہ لکھنا ہی بہتر ہے، لکھنے سے نہ لکھنا ہی بہتر ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ یہ چینل میرے نام سے ہے، محمد ارشد القادری کے نام سے ہے یہ چینل، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو پہنچنا چاہیے، اللہ کا فضل ہے نا مجھ فقیر پر، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ابھی کام کر رہا ہوں دین کا، قلم بھی چلا رہا ہوں، ابھی کیفیات آ رہی ہے میری کتاب انشاءاللہ بڑی زبردست ہوگی، پڑھیں گے۔ وہ محمد عباس قادری رضوی نے اس کو جمع کیا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا یہ کب لکھتا رہتا ہے، بہرحال وہ آتی ہے چھپ کے، تو آپ دیکھیے گا آپ کو لطف دے گی۔ اس پہ ایک جگہ میں نے کہا کہ کتابیں کون کون سی پڑھنی چاہیے، کوئی پوچھ رہا ہوگا، مجھے پتہ بھی نہیں۔ میں نے کہا پتر اپنی کتاب پڑھیا کر، اپنی کتاب، تو اپنی کتاب جب تو پڑھے گا نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں کہا وہ یہ ہے کہ میں نے پھر اس میں وضاحت کر دی ہے کیفیات میں، اپنی کتاب آپ بھی پڑھا کریں، تھوڑی روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بڑا مزہ دیا کرے گی۔ بس یہی آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ میری بات پر توجہ دیں اور سن لیں۔ اب بھی جو علماء اور جو مشائخ اور جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے وہ امت کی وحدت کے لیے بات نہیں کرتے، انہیں چاہیے وہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا تو رضوی ہو کے، میں کیا حضرت جی میں پکا رضوی ہاں، اس واسطے گل کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فتاوا پڑھا، میں کہا میں کہنا ہوں تسی فتاوا پڑھے نہیں تو ہن پڑھ لو۔ میں نے باقاعدہ لکھ دیا ہوا ہے کہ امام محمد رضا کے فتاوا شریف میں کل فتاوا میں 10% شدت ہے اور 90% اتحاد امت ہے۔ تو یہ کون سی دھنائی ہے کہ 10% کو تو آپ خوب جو ہے وہ پیش کریں، یہ میں یہ نہیں کہتا وہ پیش نہ کریں، مگر اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہیں کہ 10% شدت ہے، یہ تقاضا ایمان تھا، 90% وحدت امت کی بات ہے، اسے کہاں چھپا دیا؟ خدا کے لیے اس طرف دیکھیے، ذرا غور کیجئے۔ جو نقصان پچھلے 100 سال میں ہمارا ہوا ہے، یعنی ایک کتاب میں نے لکھی، اس کے خلاف کتاب ادھر سے آ گئی، ظاہر ہے لکھنے پر بھی وقت لگا، کتابت ہونے پر، کمپوزنگ ہونے پر بھی وقت لگا، پھر جناب دلائل اکٹھے کرنے پر بھی خوب وقت لگا، چھپ گئی ادھر سے، پھر جواباً چھپ گئی۔ میں دکھا سکتا ہوں، یعنی میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چھپ گئی دھماکہ، اور پھر چھپ گئی یہ پھر چھپ گئی تماچا۔ اب میں حسونتے اور کیا کروں؟ یہ کون سی خدمت اسلام ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں، وحدت امت کے لیے کام کیجئے، امت کی وحدت کے لیے کام کیجئے، امت کی وحدت کے لیے کام کیجئے۔ اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہیں لگے تو میں نے آپ کو کیا لینا ہے؟ میں اپنے حجرے میں بیٹھا لکھتا رہتا ہوں، اگر میری زندگی میں چھپ گیا نہ چھپا تو اگر بعد میں کوئی چھاپ لے گا تب پہنچ جائے گا، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے، اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔